کہ جب آپ کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو کس طرح آپ نے اس اطلاع کو فیس کیا اور کیا ماحول اس وقت تھا، جذبات کیا تھی، کس طرح ایک ماں نے اپنے اس طرح بچے پیارے کی اطلاع کو فیس کیا؟ ہم لوگ ایبٹ آباد میں تھے. ایبٹ آباد میں ہم لوگ تو یہی بیٹے چھوٹا بیٹا تھا ہمارے ساتھ گیا ہوا تھا، تو بھتیجوں کے ان دونوں نے قرآن پاک حفظ کیے تھے. ان کی دستار بندی پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے. تو دوسرے دن ان کی دستار بندی تھی. ایک دن پہلے ہم امی لوگوں کے پاس ادھر ایبٹ آباد میں تھے، تو وہاں پہ چھوٹا بیٹا بھی ساتھ تھا. اس وقت چیف آرمی اسٹاف تھے جنرل رائی شریف ان کے ساتھ تھے. تو وہاں پہ ان کو پتہ چل گیا تھا. تو اس طرح بیٹی کو بھی کچھ پتہ چل گیا. وہ دور جا کے بات کر رہا تھا، تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا یہ اتنی دور جا کے بات کر رہے، میرے سامنے بات نہیں کر رہا. مجھے تھوڑا غصہ آ رہا تھا کہ میرے سامنے یہ کیوں بات نہیں کر رہا. لیکن یہ جی کہ کہہ رہے جی کہ واپس آیا، تو وہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ واپس چلتے ہیں، چونکہ اس کے دن رکھے ہوئے تھے شادی کے. تو تھوڑی سی میں نے کہا تھا ہم نے شاپنگ کرنی ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں پہلے گھر چلنا ہے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کچھ، تو کہہ رہے تھے کہ نہیں. میں نے کہا اچھا ہم آپ کو گھر چھوڑتے ہیں، پھر میں چلی جاؤں گی وہاں پہ، تھوڑا بازار جاؤں گی. تو وہاں پہ جب میں اندر چلی گئی وضو کرنا شروع ہوگی، تو بیٹی کو تھوڑا شک تھا کہ اس کو شیورنگ سٹارٹ ہو گئی تھی کچھ، کیونکہ اس نے کچھ الفاظ اس کے نا کانوں میں پڑ گئے تھے. تو وہ اندر آئی کہتی ہے کچھ ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ امیس کو نا کہیں عمیر کے متعلق عمیر بھائی کہتے بھائی کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے، اور کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ دائیں بائیں سر چیک کریں. میں نے کہا تھوڑا مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا ایسی باتیں مت کیا کرو، منہ سے ایسی بات انسان نہ نکالے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں وہ بابا کے ساتھ نا بات کر رہے. میں نے کہا تمہارا ٹھیک ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی وہ مجھ سے بات کرتا. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ان سے کیوں بات کرے گا؟ لیکن بیٹے ہیں نا، تو وہ پھر بھی اس طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو وہ اپنے باپ کو ہی اس طریقے سے کرتے ہیں. تو وہ ان کو کہیں بتایا ہے، لیکن ہمیں اس نے یہ بتایا کہ اس کو گولی لگی ہے اور آپریشن میں، تو وہ ایک بازو میں اور ٹانگ میں اور بنو میں اس کا آپریشن چل رہا ہے. تو پھر جب یہ اندر آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں نہ جانا پڑے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے عمیر نا زخمی ہے، تو اس کا آپریشن چل رہا ہے، بس دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نا صحت دے. ہمیں اس نے نہیں بتایا. تو سارے راستے میں اب میں اس کے لیے نا زندگی کی دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک اس کا آپریشن کامیاب کرے. مجھ سے دعا نہیں ہو رہی تھی، میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا اس بات کو. لیکن یہ جی کہ ایک دل میں ایک خوف تھا کہ یا اللہ وہ کہیں اس کی ٹانگ نہ کٹ جائے، کوئی اس کا بازو نہ کٹ جائے، کوئی اپائج نہ ہو جائے. کہ یہ چیز میں نہیں دیکھ سکتی تھی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے زندگی کہ میں اس کو ایسے ہی دیکھوں ذرا. پھر جب ہم لوگ راستے میں اسی طریقے سے ہمارا گزرا، فون آئے، فون نہ اٹینڈ کرنا دے ہمیں. تو سرائی سالے کے پاس پہنچے وہاں پہ جی، تو وہاں پہ نماز پڑھنی تھی. انہوں نے فون پہ بات کر رہے تھے، تو اس طریقے سے میرے چچا کے بیٹے اللہ اس کی مغفرت فرمائے وہ بھی چلے گئے دنیا سے. تو انہوں نے مجھے فون کیا جی کہ بھائی بینم بھائی جی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا ہم لوگ ادھر سرائی سالہ میں ہیں جی. تو کہتے ہیں جی کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کو مبارک دوں یا آپ سے نا افسوس کروں. میں نے کہا کس بات کا؟ تو کہتے کہ پھر اس کو تھوڑا سمجھ آ گئی کہ بینا باجی کو پتہ نہیں ہے. تو کہتے کہ نہیں میں نے ویسے ہی پتہ کیا کہ آپ سے نا آپ کدھر ہیں. میں نے کہا آپ عمیر کی بات کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جی عمیر کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا شہید ہو گئے؟ تو کہتے ہیں جی بینا باجی شہید ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا چلو شکر الحمدللہ. بس پھر اس کے بعد میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں مجھ سے ملو، میں ادھر چوک میں کھڑا ہوں. میں نے کہا نہیں مل نہیں سکتی ہوں، اب ہم لوگ نکلیں گے. بس جیسے فون بند کیا تھا ان کی طرف میں آئی، یہ انہوں نے فون بند کیا تھا. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا نا شہید ہو گیا. تو انہوں نے بھی کہا الحمدللہ. بس الحمدللہ کی یعنی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی شہادت کی سن کی کہ دل کو جیسے اندر سے ایک سکون سے اترتا ہے، آپ کے پورے وجود میں ایک دل کو سکون سا اترتا ہے. وہ اللہ پاک نے ہم میں وہ رحمتیں اور وہ اس طریقے سے اتنا کرم کیا کہ اندر تک سکون اترا. اب یعنی کہ میں نہیں اس طریقے سے، اب وہ جو میں ان کے گلے لگ کے تھوڑا رونا شروع ہوگی، لیکن وہ مجھے جیسے روئی کہ جیسے کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ شکرانے کے آنسو تھے، وہ زبردستی کے آنسو تھے، وہ کیسے آنسو تھے، لیکن وہ دکھ کے آنسو نہیں تھے کم سے کم. تو وہ جو میں نے دل کہا تھا نا کہ میرا وہ ایک بیٹا ہے، کہ اگر میرے واقعی کے درجن بیٹے ہوتے، 100 بیٹے ہوتے، تو اس ملک کے لیے ہم لوگوں نے کہ یہ قربانیاں صرف ہم لوگوں نے نہیں دی ہیں، یہ دیتے چلے آئے ہیں. بہت ہمارے اپنے یہ ملک کو ایسے بہت قربانیوں کے بغیر تو نہیں بنانا. تو وہ واقعی میں دل سے کہہ رہی تھی
کہ ہمارے ایک بیٹا نہیں کہ ہمیں 100 بیٹے اس ملک پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ میں دل سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ اس ملک کی مٹی سے، اس ملک سے بے حد پیار ہے۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ فلاں ملک میں جا کے سیٹ ہوں، بچے بھی کہتے رہتے ہیں اکثر، اور یہ جی کہ آپ، میں نے کہا گھومنے پھرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن سیٹ ہونے کے لیے میں کبھی بھی نہیں۔ میں آپ کو پچھلے عرصے میں بھتیجوں نے دبئی بلایا، وہاں پہ میں آپ یقین کریں کہ 10 دن رہی ہوں۔ جس دن میں اپنے ملک میں واپس 10 دن کے بعد واپس آئی ہوں، حالانکہ مہینے کے لیے ہم گئے تھے، لیکن جب 10 دن کے بعد میں اپنے ملک میں واپس آئی ہوں، آپ یقین کریں کہ میرا دل کرے کہ میں اپنے زمین کو سجدہ کروں، اپنے زمین پہ اپنا سر رکھ دوں اور میں اپنی مٹی کو پیار کروں کہ شکر الحمدللہ کہ میں اپنے پاکستان زندہ واپس آ گئی۔ تو یہ ناظرین، یہ ہے وطن سے محبت کا عالم کہ جب ایک والدہ اتنی محب وطن ہے تو ان کی گود میں پرورش پانے والے ہمارے ہیرو کیپٹن عبداللہ عمیر عباسی کیسے محب وطن نہیں ہوں گے، اور جب اس طرح کے پیچھے حوصلہ دینے والی مائیں ہوتی ہیں تو پھر بیٹے بڑے سے بڑی چٹانوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون ہیں، ان کو پتہ ہے پیچھے ہماری اپنی سرزمین ہے، وطن ہے، تو بات وطن کی حفاظت کی ہے، اور پیچھے دعا کرنے والے اس طرح کی عظیم مائیں ہوں تو پھر بیٹوں کو مبض اور معاذ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح ان کی والدہ نے ان کو تیار کر کے بھیجا، حالانکہ وہ جنگ کے قابل نہیں تھے، لیکن اس والدہ کی عظمت کو سلام ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس اثاثہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہی 2 ہیں بس، تو آپ نے کہا ہے کہ جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو پھر آگے کس طرح ان دونوں بھائیوں کی کشتی ہوئی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور لشکر ساتھ، وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن جذبہ دیکھیں ماؤں کا، جیسے کہ ہمارے کرونا اللہ کی مائیں تھیں، الحمدللہ ہمارے پیارے وطن میں آج بھی وہ مائیں ہیں۔ وہی جذبے آج کی شہداء کی ماؤں میں آپ کو نظر آئیں گے جو 1400 سال پہلے تھے۔ الحمدللہ اس پر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا وطن محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اس کی خیر خواہی مانگنے والے، چاہنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے الحمدللہ اب بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ تا قیامت رہیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کیپٹن عمیر عبداللہ عباسی کے والد محترم بھی موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی اپنے ہیرو کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو آبزرویشن ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے لے کر جو ان کا پڑھائی کا تھا کیریئر، اور ان کی کچھ جو بچپن کی یادیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شہادت جو واحد چیز ہے کہ جو موت کو بھی شکست دے جاتی ہے، یعنی موت کو شکست کوئی چیز نہیں دے سکتی، ایک شہادت ہے کہ جو موت کو بھی شکست دیتی ہے اور زندہ جاویدانی عطا فرما دیتی ہے۔ میں الحمدللہ، میری فیملی، شہید کی ماں، ہم بڑے اس بات کے اوپر کلیئر ہیں کہ یہ قربانی جو ہے نا دے کے، میرے بیٹے نے دے کے، یہ کوئی قوم اور ملک کے اوپر احسان نہیں کیا، ہم بڑا کلیئر ہیں، اندر سے کلیئر ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنا حق ادا کیے۔ وہ حق سب سے پہلے شہید نے ادا کیا، وہ ہم سب نے پھر ادا کیا۔ اصل بات یہ ہے تاکہ اس کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ملک بہت قربانیوں سے بنا، سنس انسیپشن آف پاکستان بہت بڑی قربانیاں، اور آج بھی ہر تیسرے چوتھے گھر میں یہ قربانی موجود ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو بیسیکلی جو میں بڑا اس چیز کے اوپر جو سوچتا رہتا ہوں، لازمی بات ایک بات ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی جن کو اللہ پاک شہادت کا مرتبہ جو ہے نا وہ نصیب فرماتے ہیں، یہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، یہ خاص لوگوں میں سے ہوتے ہیں، یہ عام نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ پاک رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ ان کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، ان کو زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ کلیئر اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ کچھ پتہ ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو وہ درد دل اللہ پاک ان کو دے دیتے ہیں، ان کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ مخلوق کا درد، اپنے کامریڈز کا درد، اس ملک کا درد، وہ اللہ پاک اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت سے، جس کلمے کی نسبت سے اللہ پاک نے ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان بنایا،
تو وہ ان کے اندر اللہ انکلکیٹ کر دیتے ہیں، ان کے انر سیلف میں کر دیتے ہیں الحمدللہ. تو اس لائن کے بیچ میں نے قربانی دی. لیکن ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ میں ضرور کہوں گا کہ اٹ ریئلی بیکمز پینفل جب اس ملک کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، اس ادارے کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ بڑی قربانی ہیں، بڑے معاملے ہیں. اللہ پاک توفیق دے تو بندہ نماز کی توفیق دے تو نماز پڑھ لیتا ہے.